بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف 8واں پارہ ہے۔ الاعراف، اس سورت کا نام آراف سے لیا گیا۔ آراف جو ہے وہ ایک مقام کا نام بھی ہے اور اس پر کچھ لوگ بھی ہوں گے۔ اصحاب الاعراف، اصحاب الاعراف کو اس لیے اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے۔ اصحاب کہتے ہیں ساتھیوں کو اور اعراف کہتے ہیں پہچاننے والے۔ آپ کو پتہ ہے مقام عرفات بھی ہے، وہاں لوگ جو ہے وہ قیامت کا منظر بہرحال۔ اچھا، ابھی جو آراف ہے، سورۃ آراف، اس کے مضامین، سورۃ آراف مکی سورت ہے۔ ابھی جو پچھلی سورہ کا نام پڑھی وہ مکی سورت تھی، اور تھوڑا سا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ مکہ کے آخری وقت کی سورت تھی۔ یاد ہے آپ کو ادوار سارے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ نے تبلیغ کا فریضہ عائد کیا تھا۔ اب تبلیغ کے بھی 4 ادوار ہیں، ہر روز آپ کو نئے سرے سے دور پڑھنے پڑتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، پڑھنے تو پڑھنا ہی پڑتا ہے بندے کو، دنیا میں تھوڑے پڑھنے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو سارے خوشیوں سے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ 4 ادوار ہیں۔ پہلا مرحلہ، آسمان سے حکم آیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ آسمان سے حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کس کو حکم دیا؟ صرف اپنے بیوی، بچے، بیٹیاں، اپنے گھر، اپنی ذات، اپنے اوپر قوانین لاگو کیے۔ آپ باہر جا رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ 3 سال آپ نے ایسے ہی گزارے، یہ وقت ہے اسی حکم کے مطابق۔ دوسرا دور ہے، اللہ کا 3 سال بعد آسمان سے حکم آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کو نیکی کا حکم دو، دین کی تبلیغ کرو۔ آپ نے لوگوں کو گھر بلایا، کھانے پر پارٹیاں شروع سے ہوتی آئی ہیں، نئی نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی دعوت رکھ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دین کا کام تبلیغ کرنی ہوتی، لوگوں کو کیا کہہ کے بلائے؟ گھر پر کھانے پر بلانا ایک دعوت ہے نا، ایک اکٹھے ہونے کا نظام اور طریقہ ہے۔ آپ نے کھانے کی دعوت کی، سب کا کھانا پکایا اور گھر میں دعوت رکھی اور دین کی تبلیغ کی، اور آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ پھر یہ نہیں کہ دعوت کے دن تبلیغ کی باتیں چھوڑ دیا، پھر اس کام کو لگ گئے، اور پھر آپ کا حلقہ احباب، حلقہ تبلیغ کون سا ٹھہرا؟ سارے رشتہ دار، سارا خاندان، سب کو دین کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ پھر آسمان سے حکم آ گیا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، جب یہ تیسرا حکم آیا تو آپ نے مکہ کی بستی، رہنے والے لوگ، ارد گرد چھوٹے چھوٹے قبیلے، طائف، یہاں وہاں سب جگہوں پر جا کر دین کا جو ہے ڈنکا بجانا شروع کر دیا۔ پھر آسمان سے حکم آیا، لِتَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اے نبی اٹھو اور پورے عالم کو ڈرانے والے بن جاؤ۔ چوتھا مرحلہ تھا جب یہ سورہ اعراف آخری دنوں میں نازل ہوئی۔ انعام کے اور اعراف دونوں صورتوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، یہ آگے پیچھے کی صورتیں ہیں۔ یہاں تک کہ کون سی پہلے کون سی بعد میں نازل ہوئی یہ کنفرم نہیں ہوتا تاریخ سے، یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہی نازل ہوئی۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ جہان والوں کو ڈراؤ، پھر آپ تھے، آپ کے صحابہ تھے، پھر آپ کے مسلح قسم کے اسلحے تھے، اور پھر جنگیں تھیں، اور جہاں تک آپ نہیں جا سکتے تھے وہاں خط لکھ لکھ کر بھیجتے تھے۔ ایک صحابی کو شام بھیجا، ایک کو یمن، ایک کو فارس، ایک کو ایران، ایک کو روم، کہیں کہیں کوئی جگہ آپ نے نہ چھوڑی، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، اور جو جا رہے تھے خط لے کے وہ کیسے جا رہے تھے؟ اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہے تھے۔ جانے والے بھی صحابہ تھے، بھیجنے والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یوں بتدریج اسلام کا دائرہ، اسلام کے قوانین آہستہ آہستہ اپنی ذات سے شروع کر کے آپ نے آگے آگے پھیلائے۔ 23 سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ گئے اس کام کو کرتے کرتے، 23 سال آپ کو لگے، اور ہم سب کیا کرتے ہیں؟ چند مہینے شادی کو ہوتے ہیں، رو رو کے بیٹیاں کہتی ہیں یہ لوگ نہیں بدل سکتے، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں۔ اللہ کے بندو،
23 سال میں تو صرف قرآن ہی اترا تھا، کتنی آہستگی سے آپ نے دین کو پھیلایا، تو اتنی جلد بازیوں سے تو دین نہیں پھیلا کرتا، اس کے لیے وقت لگتا ہی لگتا ہے۔ اسی طرح اب اس کے اندر اس سورہ کو کہا جاتا ہے سورہ الاعراف کا موضوع اصلاح جمیع العالم، پورے عالم کے یعنی تمام عالم کی اصلاح کے پہلو اس میں ہیں، تمام امت کی اصلاح کی دعوت سورہ الاعراف میں دی گئی ہے۔ اسی طرح اس سورہ کا جو تقریر کا موضوع ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پورے عوام کے لیے ہے، عالمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو مضامین ہیں ان مضامین کا سیدھا سیدھا سا ذکر۔ سب سے پہلے اس کے اندر اللہ کی توحید ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے آخری وقت میں آپ پر مشکلات، مصیبتیں، گہراؤ تنگ ہو گیا تھا، مکہ والوں نے ٹھان لیا تھا کہ نبی کو زندہ نہیں رہنے دینا، جب تک یہ زندہ ہے نا دین نہیں مٹنا، اس لیے آپ کے قتل کے منصوبے، سازشیں، چالیں تیار ہو چکی تھیں۔ اس دوران اللہ نے آپ کو تسلی دی، اے نبی آپ غم نہ کریے، ان کے اندر جتنے لوگوں نے مسلمان ہونا تھا ہو چکے، اب تمہارا کوچ کا وقت آ گیا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں ان کا برا انجام بتا دیا گیا تھا، جو پیغمبروں کے مقابلے میں انسان آ جائیں پھر وہ بد انجامی دیکھا کرتے ہیں، ان کی بدنصیبی بتا دی گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان آیات میں بتایا کہ جن لوگوں کے گناہ اور نیکیاں برابر برابر ہیں وہ قیامت کے دن اصحاب اعراف والے ہوں گے۔ وہ ایک ایسی دیوار ہے، یہ جو اصحاب اعراف ہے یہ ایک دیوار پر بیٹھے ہوں گے، اس دیوار، وہ دیوار ہے کس جگہ پر؟ جنت آسمانوں پر ہے اور دوزخ 7 زمینوں کے نیچے ہے، اس کے درمیان میں وہ دیوار ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوں گے، اور یہ مفسرین کی رائے ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہوں گے، ایک گناہ نہیں زیادہ ہوگا کہ وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں، ایک نیکی نہیں زیادہ ہوگی کہ جنت میں چلے جائیں، اب وہ درمیان میں لٹک رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ذکر تو یہ ہے کہ وہ کچھ عرصہ وہاں رہیں گے، دونوں کو دیکھا کریں گے، اور انشاءاللہ وہ درمیان میں ہم ذکر پڑھیں گے، وہ دیکھ کر کیا کیا باتیں بھی کیا کریں گے۔ اس کے بعد آدم کی پیدائش کا ذکر، ابلیس کا بڑی تفصیلی ذکر، اس کے بعد 7 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ نبی کو ہمیشہ تب پیغمبروں کی کہانیاں، ان کے واقعات سنائے جاتے جب ان کے دل کے اندر تکلیف اور غم بڑھ جاتا۔ اللہ کہتے ہیں نبی تو پہلا نہیں ہے جو یہ تکلیفیں کاٹ رہا ہے، تجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے اور انہوں نے بھی یہ سب کیا برداشت۔ اس میں سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت ہود کا ذکر، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت لوط کا ذکر، پھر قوم شعیب کا ذکر، پھر حضرت موسیٰ کا ذکر، 7 انبیاء کا مسلسل ذکر ہے، اور یہ ترتیب جو میں نے بتائی قرآن میں اسی ترتیب سے آنے والا ہے، اور یہ سب اپنے زمانے میں اسی ترتیب سے ہی آئے، پہلے آدم پھر نوح پھر تمام کی زمانہ نزول بھی ان کا سیم اسی ترتیب ہی سے ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اہل الست کا ذکر کیا، ایک عہد، ایک وعدہ جو کس سے لیا گیا تھا؟ تمام روحوں سے، اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر جنہوں نے وہ عہد توڑ دیا پھر ان کا جو ہے زندگی کا جو انجام ہوا اس کو بتایا گیا، پھر انسان کی غفلت کی اور کتے کی مثال اس میں دے کر اللہ نے ذکر کیا کہ انسان کتنا حریص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاعراف۔ اب تفصیل جانتے ہیں، پہلے ہم نے سیدھا سیدھا موضوعات کو جانا، اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ ایک تو نظر آپ کی پوری صورت سے ویسے گزر گئی کہ اس میں یہ ہونے والا ہے، پھر ہم آیات کے اندر بھی ان کی تفصیل تھوڑی تھوڑی جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، اے نبی تو تنگی محسوس نہ کر اپنے دل میں، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، یہ مومنین کو ڈرانے ہی کے لیے ہے، اور سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی تو ہر ایک کو ڈرا بھی نہیں سکتا، یہ قرآن ڈرانے کے لیے ضرور ہے لیکن تو ہر ایک کو اس سے ڈرا نہیں سکتا، لوگوں کے تو اپنے ہی اتنے خطرناک ارادے اور ڈرانے کے لیے وہ تو خود تیار بیٹھے ہوتے ہیں، وہ قرآن سے کیا ڈریں گے، وہ تو آپ کو پکڑے اور ڈرا کے آپ کا حال
بحال کر دیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اللہ فرماتے ہیں نبی یہ قرآن صرف اس بندے کو ڈرا سکتا ہے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے. گویا قرآن اور نبی خود کچھ نہیں کر سکتا. ہمیشہ کہتی ہوں آپ جو آئے بیٹھے ہیں نہ میں لا سکتی تھی نہ آپ آ سکتے تھے. آپ کے دلوں کے اندر رب نے جو از خود پیدا کر رکھا ہے، جس کو خوف خدا، جس کو خشیت الہی، جس کو عظمت رب کہا جاتا ہے، اگر یہ دلوں میں خود سے نہیں پروئی ہوئی، کوئی آنا تو کیا، کوئی بیٹھ کے سن نہیں سکتا، کوئی اس کو وقت دے نہیں سکتا. اے نبی ان کو ڈرانا اور قرآن سے ڈرانا تیرے اختیار میں نہیں ہے. انما تنذر تو صرف اسی کو ڈرا سکتا ہے من اتبع، وہ جو قرآن کا پیروکار ہے، جس کے دل میں قرآن کی بھی محبت ہوگی، رحمان کی بھی محبت ہوگی. صرف اسی کو قرآن تو سنائے گا اور وہ سنے گا. گویا ہر ایک کے نصیب میں یہ قرآن رحمان نے لکھا ہی نہیں ہوا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کتنی بستیاں ہیں ہم نے ان کو اچانک پکڑا، اور جب ہم نے ان کو پکڑا تو ان کی پکار اس وقت صرف اور صرف یہ تھی کہ اللہ واقعی ہم ظالم تھے. اس وقت بندہ جا کے مانتا ہے جب عذاب اس کے سر پہ آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اللہ میں گنہگار تھا. جب تک اللہ کہتے ہیں ہم پکڑ نہیں نہ لیتے، وہ اپنے گناہ نہیں مانتا، وہ اپنی کوتاہیاں نہیں مانتا. اور اللہ کو کون پسند ہے جو خوشحالی، سکون، راحت میں اپنی غلطیاں مان لے. اللہ میں گنہگار ہوں اور میری غلطیاں ہیں. اور اسی لیے تو 7ویں پارے کے شروع میں اللہ نے کہا تھا کہ مومنوں کے دلوں کی یہ صورتحال ہوتی ہے، وہ صرف قرآن میں کسی بندے کا ذکر ہی سنتے ہیں، ان کے دل پگھل جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ قصہ بنی اسرائیل سن رہے ہوتے ہیں، وہ قوم شعیب، قوم موسیٰ، قوم لوط اور ہود کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل آنسوں سے لبریز ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے احساس، اپنی کمیاں نظر آنے لگتی ہیں. قرآن ایک شیشے کی طرح ہے. اس شیشے میں اپنا عکس وہ دیکھ سکتا ہے جس کا دل شفاف ہے، جس کا دل اندر سے صاف ہے. اگر کوئی کہے کہ میرا دل کبھی میلا ہی نہیں ہوا تو یہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. لیکن رحمت کس پر ہے؟ کون فائدے میں ہے؟ صبح دل میلا ہوتا ہے، شام صاف ہو جاتا ہے. رات میلا ہو کے سوتا ہے، صبح اٹھ کے اس کو دھو لیتا ہے. یہ ہے رحمان کی رحمت. اور پریشانی اور مصیبت اس بندے کے لیے ہے جس کا میلا ہو جائے تو درست ہونے پر نہیں آتا. وہ ہے بدبخت انسان. اللہ کہتے ہیں لوگوں فکر نہ کرو، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان سے بھی سوال کریں گے جس کی طرف ہم نے پیغام بھیجا ہے. وہ کون ہے؟ انبیاء. اللہ کہتے ہیں تم تو پھر بندے انسان، تم نے تو سب پڑھا اور سنا ہے نا، ہم تو ان سے بھی سوال کریں گے، ان کو بھی اپنے سامنے کھڑا کریں گے. سوال انبیاء سے بھی، عوام سے بھی، خواص سے بھی. اللہ کے سوال اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے ہر بندہ ہوگا. پھر اس وقت جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان سے کہے گا کہ ہر چیز ان کے سامنے بیان کر دے گا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اللہ کہتے ہیں ہم اپنے علم سے اس کو ہر چیز بتا دیں گے. یاد ہے نا وہ حدیث، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر پردہ ڈال لیں گے اور اس بندے کو اس پردے کی ایک چادر، لفظ ہے چادر اس کے اوپر ڈال کے اللہ اس کو چھپا کے اپنے پاس کرے. پہلے تو اس بات کی کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک چادر میں صرف میں اور میرا رب ہوگا. اور اللہ کہیں گے تم نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا. وہ عمل نامہ باہر پڑا ہوا ہے، وہ گواہیاں جو ثبوت ہیں وہ الگ ہیں. اللہ اپنے علم سے بھی بیان کریں گے. اللہ کو از خود ایک ایک لمحے کی خبر ایسے ہوگی. اللہ کہیں گے کیا تھا نا فلاں گناہ، اس کا بھی دل توڑا تھا، یہ بھی غفلت کی تھی، سارا کچھ مانے گا. اور اس چادر میں صرف اللہ اور اس بندہ ہوگا. اللہ کہیں گے پوری دنیا کا حساب کتاب جانتے ہیں کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا جیسے تم آج سورج اور چاند کو دیکھتے ہو، کوئی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا بھی دیکھ رہا ہے اور تم بھی دیکھ رہے ہو. بیان وقت فرمایا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھتے وقت کوئی دشواری تو پیش نہیں آتی، نظر اٹھاتے ہو دیکھ لیتے ہو.
اسی طرح اس بندے کو جس سے حساب لیا جائے گا، وہ رب کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، تم سب اکٹھے اسے ایسے دیکھ رہے ہوگے جیسے آج سورج اور چاند کو دیکھ رہے ہو۔ ایسے نہیں کہ رش میں کوئی نظر نہیں آ رہا یا دور ہونے کی وجہ سے دکھ نہیں رہا، اکٹھے دیکھ رہے ہوگے۔ مگر وہ بندہ جو اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کے لوگوں پر، اللہ کے بندوں پر پردے ڈالا کرتا تھا، ان کے رازوں کو فاش نہیں کرتا تھا، لوگوں کو نہیں بتاتا تھا، ان کی عزتوں کو چھپا لیتا تھا، اللہ اس بندے سے اس طرح حساب لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فلاں اس کی تو معافی ہو جائے گی نا، اعتراف گناہ تو معافی کا باعث بن گیا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، وہ اللہ اپنے علم کے ساتھ بیان کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، آخر ہم غائب تو نہیں تھے جب تم یہ گناہ کر رہے تھے، ہم غیر حاضر تو نہیں تھے جب تم یہ گناہ کر رہے تھے، ہم تمہیں دیکھ ہی رہے تھے۔ بڑا پیارا لگتا ہے، کتنی محبت ہوگی اس بندے کے ساتھ اللہ کو، جس کو اللہ کہے گا وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غیر موجود تو نہیں تھے۔ وہ منظر یاد کریں جب آپ اپنے بچے کی غلطی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے کے دیکھنے سے پہلے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ بچے کو پتہ نہ چلے، مگر دیکھ سارا کچھ چکے ہوتے ہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ کہتے ہیں بڑا حق کے ساتھ ہم اس کا وزن تولیں گے، اس کے ساتھ کوئی ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں آخر میں تمہیں زمین میں جگہ دی، تمہارے لیے کاروبار بنائے، تمہارے لیے رزق پھیلایا، ہر چیز تمہیں عطا کی، یہ سب کچھ میں نے تمہیں دیا، اور مانگا اللہ رب العزت نے کیا، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ شکر گزاری کی کمی، اس پوری اعراف کو میں نے کھنگالا، مجھے اس میں شکر کی بہت زیادہ آیات ملی، شکر کا ذکر بہت ملا۔ آج انشاءاللہ اس کو ڈسکس اینڈ پہ ضرور کریں گے اللہ ہی کی حکم اور توفیق سے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں میں نے آدم کو پیدا کیا، میں نے ابلیس کو پیدا کیا، میں نے ابلیس سے اسے کہا سجدہ کرو، تو ابلیس نے آگے سے تکبر کیا۔ تکبر کا ذکر اس پوری سورہ میں، شکر کا ذکر پوری سورہ میں بار بار گزرے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کر دیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا اے میرے رب، میں ہر طرف سے تیرے بندوں کے پاس آؤں گا، اور میں تیرے بندوں کو، جب میں تیرے بندوں کے پاس آ جاؤں گا نا، تو اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ نہیں کہہ رہا ابلیس اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کے پاس آؤں گا تو بے نمازی بنا دوں گا، میں تیرے بندوں کے پاس آؤں گا روزے چھڑوا دوں گا، میں تیرے بندوں کے پاس آؤں گا۔ فرمایا جب جس کے بعد میں آ گیا نا، تو میں تم کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ سورہ سبا میں اللہ نے اطلاع بھی دے دی، لوگوں ابلیس نے انسانوں کے بارے میں اپنا گمان سچا پایا۔ جو اس نے رائے دی تھی نا کہ جب میں آ گیا تو میں ناشکرا کر کے چھوڑوں گا، اور خدا کی قسم پھر اللہ نے اس کی تصدیق کر دی۔ اللہ کہتے ہیں اس نے اپنے گمان کو بندوں کے بارے میں سچا ہی پایا، گویا اللہ نے کہا کہ تم واقعی وہ کر گزرے جو اس نے چاہا تھا۔ تو شکر گزاری جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے جو بہت سارے گناہوں سے دور کر دینے کا باعث ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے اور پھر وہ خود دعوے کر رہا ہے اللہ وہ میرے سے جان کیسے چھڑائے گا، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، میں کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا، تو اکثر ان میں سے لوگوں کو نہ شکرا ہی پائے گا۔ فوسوس لہم الشیطان، اللہ کہتے ہیں جب میں اس کو وسوسے ڈالوں گا نا، تو میں اس کو بے حیائی سکھا دوں گا، میں ان کے لباس اتروا دوں گا، اور جتنے بے حجاب بے پردہ لوگ ہیں وہ صرف اس ایک آیت کو ہی سمجھ لیں، کبھی اپنے چہروں کو ننگا کر کے دنیا کے سامنے نہ پھریں۔ کم از کم اس بات سے تو حیا آ جائے گی کہ اس نے خود کہا کہ اللہ میں بے حیائی پہلا کام ہے جو میں بے حیائی کرواؤں گا، لباس اترواؤں گا۔ یہ جو پردہ ہے چہرے کا ہو، جسم کا ہو، لباس ہے نا، یہ لباس اللہ ہی نے بنایا ہے۔ بازو کو چاہے تو ڈھانپ لے، چاہے تو ننگا کر لے، لباس ہے نا اس کا۔ چہرے کو بوقت ضرورت اللہ کے حکم کے مطابق غیر محرم سے ڈھانپنا، یہ بھی اس کا لباس ہے، اور اسی صورت میں لباس کا ذکر آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ وہ کرتا ہے اور جو وہ دعوے کرتا ہے نا وہ کر کے دکھاتا ہے،
وہ ان کو پورے کرتا ہے، اور جو کمزور ہے وہ پھر اس کے چنگل میں آ جاتا ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا کہ اس نے تو آدم کو نہ چھوڑا، حوا کو نہ چھوڑا، اس نے ان کو ورگلایا، اس نے ان کے بیٹے قابیل کو نہ چھوڑا، اس نے اپنی کوشش ہر جگہ پوری کر ڈالی۔ یہ مثالیں یہاں پر ہمارے لیے دی گئی ہیں، لوگوں بچ جاؤ۔ اس نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا، اور کہیں نہ کہیں راستے اس نے بنا ہی لیے۔ ان کے راستوں سے نکلنے کے لیے تمہیں کیا کرنا تھا؟ تمہیں ان کے راستوں سے نکلنے کے لیے معافیاں مانگنی تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم نے معافی مانگی، اللہ نے رحم کیا اور معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، لوگوں ہم نے تمہارے لیے لباس آسمان سے اتارا۔ آسمان سے لباس کیسے آیا؟ حکم آسمان سے آیا، اس لیے فرمایا ہم نے نازل کیا تم پر لباس۔ آسمان سے حکم آیا تھا لباس کا۔ لباس پہننا کوئی انسان نے خود سے نہیں شروع کر دیا، آسمان سے حکم اترا تھا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں میں نے تو لباس اس لیے اتارا تھا تاکہ تم اس سے اپنی باعزت حیا والی چیزوں کو چھپا کر رہو، اور بتائیں چہرے سے بڑھ کر حیا والی چیز کون سی ہو سکتی ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح فرمایا وا لباس التقوی، اور اللہ کو لباس تقوی پسند ہے۔ لباس تقوی تمہارے لیے کیا چیز ہے جس میں تمہاری زینت دکھائی نہ دے؟ لباس کے آداب اللہ کے احکام کے مطابق ہوا کریں۔ ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ، اللہ ہم یذکرون، اللہ کہتے ہیں ساری آیات میں اس لیے نازل کرتا ہوں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد انہی آیات کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قل امر ربی بالقسط، اے لوگوں جو میں نے تم پر لباس اتارا، جو میں نے تمہارے اوپر جتنی لباس کی درستگی اور اس کے تقوی کا ذکر کیا، یہ پاکیزگی کا حکم جو میرے رب نے تمہیں دیا، یہ بڑے انصاف کا حکم ہے۔ اسی ایک آیت کو لے لیں تو کوئی بندہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ بے پردہ رہے اور وہ اللہ کے اس بنائے ہوئے انسان، مرد اور اس دنیا کے اندر جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے وہ اس کے شر سے بچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں بچ سکتا۔ پیدا کرنے والا خالق ہے، عورت کو وہ پیدا کر رہا ہے، مرد کو وہ پیدا کر رہا ہے، اسی کو پتا ہے کس مخلوق کا شر کس کو نقصان دے سکتا ہے۔ مرد کو عورت کا شر نقصان نہیں دیتا اگر عورت اپنی نمائش نہ کرے۔ مرد کو عورت نقصان دے ہی نہیں سکتی اگر وہ اپنی نمائش نہ کرے، اور اس کے لیے بھی شر عورت ہے نمائش بن کر، اور عورت کے لیے مرد بغیر نمائش کے ہی شر کا باعث ہے۔ کیسے؟ مرد تو صرف ضرورتیں پوری کرتا ہے اور بس، عورت چونکہ کمزور پیدا کی گئی ہے، وہ تو اس ایک بات سے ہی متاثر ہو جائے کہ وہ ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ عورت کے اندر شر ہے، عورت کے اندر مسائل ہیں، خرابیاں ہیں، اللہ نے کہا اس کی حفاظت کر لو، اپنے چہرے کی حفاظت کر لو۔ مرد کی کمزوری نفسیاتی سے واقف کون تھا؟ پیدا کرنے والا، یا ہم زیادہ اس چیز کو جان سکتے ہیں؟ اللہ فطرتوں سے واقف ہے، اس نے دلوں کے ایک ایک حصے کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ کوئی کہہ دیجیے نبی امر ربی بالقسط، وہ جو لباس تقوی کا حکم دیتا ہے نا، وہ انصاف کا حکم ہے۔ اسی کے کہنے کی وجہ سے تم اپنے حیا کے لباس کو پورا کیا کرو۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، اور اللہ کی طرف خشوع کے ساتھ نمازوں کے لیے اپنے چہرے اسی کی طرف کیا کرو۔ اللہ کے احکامات صرف اور صرف انسان کی بھلائی کے لیے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی زینتوں کو اختیار کیا کرو ہر نماز کے وقت۔ جب نماز پڑھنی ہو زینت اختیار کرو۔ کل اختتام پر میں نے ذکر کیا تھا بدبو کا، چاہے وہ منہ کی بدبو ہو، چاہے جسم کی، لباس کی بدبو ہو، اس سے منع کیا گیا تھا۔ آج اس کا حکم قرآن میں خود دیکھ لیں، اللہ کہتے ہیں زینت اختیار کیا کرو۔ بھلا سوچیں، آپ ایک انسان ہیں، آپ کے پاس کسی کا سوٹ آئے پہننے کے لیے، چلے ہم زینت کو سمجھ لیں کہ زینت کیا چیز ہے، اس پر اتنے خوبصورت
کلر کے نگ لگے ہوئے ہوں، یوں پکڑے اور بدبو آئے، آپ کا پہننے کو دل کرے گا؟ اللہ نے کیسی زینت اختیار کرنے کا حکم دیا جس میں سے بدبو آتی ہو، ویسے بہت خوبصورت اور اسٹائلش ہو؟ اللہ نے جو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا اس میں طہارت، اس میں پاکیزگی، اس میں بہتری اور اس میں خوشبو ہو، نہ کہ اس میں صرف نظر آنے والی زینت ہو۔ اس زینت کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اس کے کلر بہت ہی خوبصورت ہوں، اسٹائلش چادر آپ نے لی ہو اور آپ قرآن نماز پڑھنے بیٹھ جائیں، کوئی پوچھے تو آپ نے زینت کا حکم اللہ نے دیا ہے، پاس آئیں تو بدبو آ رہی ہو۔ اللہ نے طہارت کا حکم دیا ہے، نظافت کا حکم دیا ہے، اللہ نے پاکیزگی کا حکم دیا ہے، لہٰذا اے لوگو جب بھی تم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے آؤ تو تمہارے پاس سے خوشبو آنی چاہیے، زینت اختیار کرو، صاف ستھرے پیارے سے بن کر آیا کرو۔ امام مالک کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا، تابعی تھے، موطا امام مالک پہلے محدث تھے اس کائنات میں، امام بخاری کے بھی استاد تھے، پہلے محدث ہیں، بہت بڑی انہوں نے کتاب موطا امام مالک لکھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے وہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے، وہاں ان کی جب تک وہ زندہ رہے کسی کی مجال نہیں تھی کہ ذرا اونچی آواز سے بات کر سکے، فرمایا کرتے تھے یہ مسجد ہے، یہ نبی کا روضہ ہے، کوئی اونچی آواز سے بول نہیں سکتا تھا، اتنے باادب تھے۔ وہ حدیث پڑھاتے تھے بلا ناغہ، حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے لیے تاریخ بتاتی ہے کہ ہر روز نیا جوڑا پہن کر خوبصورت لباس زیب تن کر کے بیٹھا کرتے۔ ان کے ایک شاگرد نے 360 جوڑے اپنے ذمے لے رکھے تھے، سال کے شروع ہی میں موسم کے مطابق 360 جوڑے اس کے لیے تیار کیا کرتے۔ وہ اپنے لیے ایک بھی اپنے گھر میں لباس نہیں رکھتے تھے، ہر روز پہنتے اتارتے صدقہ کر دیتے، ہر روز نیا پہنتے، کہتے اللہ کے لیے، یہ ہے زینت اللہ کے لیے۔ اور یہ سب نیتوں پر منحصر ہے، جو جیسا چاہے وہ کرے لیکن اس کی نیت اعلیٰ ہونی چاہیے۔ ہمارے لباس کب اچھے ہوتے ہیں کب برے ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور ہم سب کو پتا ہے کہاں ہم اچھے بن کر بیٹھتے ہیں کہاں ہم برے بن کے بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ حکم دیا ہے ہمیں اپنے لباس کی فکر اور اس کا خیال رکھنا ہم پر لازم ہے۔ اب تو قرآن کی آیت پڑھ لی، اب تو فرض کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا۔ یہ جو تکبر کرنا ہے نا، یہ اتنا بڑا اور سنگین معاملہ ہے، اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ غور کریے گا اس بات پر، اس آیت پر، ابواب السماء، جنت نہیں کہا کہ جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے، تکبر کرنے والے کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ جانتے ہی کیا منظر ہے، اس ایک لفظ کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جس وقت بندے کی جان نکلتی ہے اور اگر وہ اللہ کی ناپسندیدہ روح ہوتی ہے تو اس روح کو جب فرشتے آسمان پر لے کر جاتے ہیں تو آسمان اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، دربان کھڑے کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس بدبودار روح کو یہاں سے دور لے جاؤ۔ اگر وہ زبردستی کرتے ہیں، وہ رستہ بناتے ہیں، بہت زبردستی کرتے ہیں، دوسرے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمان اپنے اندر اس کو جگہ نہیں دیتا، پھر اس کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی، وہ فرشتے دھتکار دیے جاتے ہیں جو اس روح کو لے کر جاتے ہیں۔ اس وقت اس کو فرمایا کہ پھر زمینوں کی گہرائی، 7 زمینوں کی گہرائی کے نیچے سجین کے مقام پر گرا دیا جاتا ہے۔ جب وہ روح آسمان سے گرائی جاتی ہے اس کی پستی اور گرانے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کو قبول نہیں کرتی اور وہ اتنی گہرائی میں پھینکی جاتی ہے۔ ابواب السماء، اور صرف اللہ کی آیات کا تکبر۔ اللہ کی آیات کیا ہیں؟ ہر رسول کا حکم اللہ کی آیت ہے، اللہ کا ہر فرض اس کی آیت ہے، اللہ کا ہر قانون اس کی آیت ہے۔ آیت صرف یہ نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہر اللہ کا قانون آیت ہے، جو اس کو قبول نہیں کرتا، اس سے تکبر کرتا ہے،
تکبر صرف یہ نہیں ہوتا کوئی زبان سے کہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، جو عمل سے نہیں کرتا وہ بھی تکبر ہی کا حصہ ہے۔ فرمایا آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلتے، پھر وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، حتی یلج الجمل فی سمی الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ سوئی کا ناکا جس میں دھاگا اس عمر میں ڈالا نہیں جاتا، مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، سوئی کے ناکے میں مجھ سے دھاگا نہیں ڈلتا، دھاگا نہیں ڈلتا۔ اور حالات کیا ہے، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے، اس طرح وہ بندہ نہ آسمانوں میں نہ جنت میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم کذالک نجزی المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کو بدلے اور سزائیں دیا کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں ایک بچھونا ہے، اس کے اوپر بھی آگ کا بستر، فواقہ فواش، اس کے نیچے بھی آگ کا بستر، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ جنت والے ہیں، اللہ کہتے ہیں جنت والوں کو ان کے ایمان اور اچھے اعمال کے بدلے ہم ان کے اوپر اتنی وسعتیں کر دیں گے، وہ اصحاب جنہ ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان کے دلوں میں کوئی تھوڑی بہت میل اگر نظر آئے گی تو ایک مقام ہے، مقام قنطرہ، وہ پل صراط کے بعد آئے گا۔ جنت کے داخلے سے پہلے ایک مقام آئے گا، اس مقام پر ان کو روک لیا جائے گا، جنتی گھبرا جائیں گے، پہلے عرفات میں کھڑے رہے، میدان میں کھڑے رہے اللہ کی ملاقات کے لیے، پھر وہ نامہ اعمال کے لیے کھڑے رہے، 50,000 سال کا سفر کر کے جائیں گے، پھر پل صراط پہ پہنچے تھے، جیسے کل ہم نے پڑھا، ان کو نور ملے گا، لائٹ چلی جائے گی، پھر وہ پل صراط سے گزرے، اب وہ جنت کے سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں اور جا رہے ہیں، پھر روک لیا جائے گا۔ کیا ہی عالم ہوگا، دلوں کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے گھبراؤ نہیں، تم تو میرے جنت کے ساتھی ہو۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو ان کے دلوں میں تھوڑا سا غصہ تھا، انسان ہے نا، کمزور ہے، کہیں کچھ رہ ہی جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ ان کے سینوں سے نکال دیا جائے گا، ان کے دلوں کو دھویا جائے گا، پھر اللہ کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ صرف تیری ہی تعریف ہے، سب شکر تیرے لیے ہے، تو نے اس کی توفیق دی تو ہم یہاں تک پہنچے، ورنہ ہم اس قابل نہ تھے، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی یہاں تک نہ پہنچ سکتے۔ وہ سارے سفر بھی ان کو یاد ہوں گے، وہ ساری تکلیفیں بھی ان کو یاد ہوں گی۔ یہاں جو جنتیوں کا کلمہ الحمدللہ ہے نا، وہ خلاصہ ہے پچھلے جو ساری ناشکریاں تھیں۔ اللہ کہتے ہیں ناشکروں کو اتنی بڑی سزا ملے گی، اور شکر گزار، اور الحمدللہ وہاں کون پڑے گا جو دنیا میں بھی شکر گزار ہوگا۔ شکر گزاری ایک ایسی صفت ہے جو جنتیوں کی صفت ہے، جو یہاں الحمدللہ کی کثرت کرے گا، اس کے لیے حدیث کیا کہتی ہے کہ جس بندے نے دل سے الحمدللہ پڑھا تملأ المیزان، اس کا پورا زمین و آسمان کا جو درمیانی فاصلہ ہے یہ سارے کا سارا اللہ کی رحمتوں سے بھر جاتا ہے، نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اسی طرح واقع اصحاب اعراف، اب وہ وقت ہوگا کہ اصحاب اعراف نادا اصحاب الجنہ اصحاب النار، سب سے پہلے اصحاب جنہ اصحاب آگ کو پکاریں گے، جنتی دوزخیوں کو مخاطب کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے حجاب ہٹا دیں گے اور وہ آپس میں بات کریں گے، اور اس وقت جنت والے کہیں گے کہ اے ساتھیوں بتاؤ تم نے اپنے وعدے کو، اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے وعدے کو بالکل سچا پایا، جو ہم سے وعدے رب نے کیے تھے وہ سارے درست ثابت ہوئے، ہم نے تو پا لیا، تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بنی؟ وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی سچا پایا۔ اور ایک پکارنے والا ان کے درمیان کہے گا لعنت ہے اللہ کی ظلم کرنے والوں پر۔ اس وقت بات چیت کے دوران بھی ان پر لعنت برسائی جا رہی ہوگی۔ اس کے بعد ان کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جائے گا، پھر اعراف والے وہاں پر ہوں گے، اعراف والے جنتیوں کو دیکھیں گے اور دیکھ کر ان کو خوش ہوں گے، جیسے کوئی کسی کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، خود محروم ہیں
لیکن جنت کے امیدوار ہوں گے اور وہ جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہو کر کہیں گے سلام علیکم، تم واقعی اسی قابل تھے، تم پر سلامتی ہو۔ اور اس وقت ان سے کہیں گے، حالانکہ ابھی وہ داخل بھی نہیں ہوئے ہوں گے، انہوں نے جنت کو خود سے دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن ان پر بہت خوش ہوں گے، اور اس کے بعد ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی جہنمیوں کی طرف کہ اب ان کو دیکھو۔ جنتیوں کو جو پردہ ہٹے گا نا تو اکٹھا پردہ ہٹے گا، جنت سے بھی جہنم سے بھی۔ جہنم کو خود نہیں دیکھیں گے، جنت کو خود دیکھیں گے، جنتیوں سے خود بات کریں گے، لیکن جہنمیوں کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کرے گا، وہاں نظر جانے کو دل نہیں کرے گا۔ صرفت ابصارہم، ان کی نظریں پھیری جائیں گی، ان سے کہا جائے گا دیکھو، اور پھر ان سے وہ کہیں گے اے جہنم کے ساتھیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بنی۔ جہنمی کہیں گے ربنا لا، نہیں پہلے یہ کہیں گے اصحاب اعراف ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ جیسے ہم کوئی جہنم کی آیت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہم لا تجعلنا منہم، کہیں گے اللہ ایسی ظالم قوم کے ساتھ ہمیں شامل نہ کرنا۔ پھر اچانک ان جب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، کسی کی نظر پڑے گی اعراف والوں کی ایسے لوگوں پر جن کو چہرے سے دیکھ کر پہچان لیں گے یہ تو بہت بڑا بنتا تھا۔ غور کریے گا پوری صورت میں وہ پہچان کر ان کے چہرے کہیں گے اوے تمہارا مال کہاں گیا، تم تو بڑا تستکبرون تکبر کیا کرتے تھے، تم تو دنیا میں بڑے شان والے تھے، ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اب تمہارا تکبر اور بڑا پن آج کہاں گیا، آج کوئلے بن بن کے راکھ ہو رہے ہو، اور تم نے تو بڑی بڑی باتیں کی ہوئی تھی۔ اس وقت اب جنت والوں کی فیور کے بارے میں یہ لوگ بولیں گے، کہیں گے بتاؤ یہی جنت والے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے اللہ نے تو ان کو اپنی کوئی رحمت دی نہیں ہوئی، ساری رحمتیں ہم پر ہیں۔ مال کو رحمت سمجھتا ہے بندہ، سہولیات کو رحمت سمجھتا ہے، اولاد اور بیٹوں کو رحمت سمجھتا ہے، کوئی بیٹا کوئی مال رحمت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہدایت نہ ہو کوئی چیز رحمت نہیں ہے۔ اس وقت وہ کہیں گے اعراف والے ذرا دیکھو تو صحیح، جن کو تم نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ اللہ نے ان کو کوئی رحمت نہیں دی ہوئی، ہم نے دیکھا اللہ نے ان سے کہا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آج اللہ نے ان کو کہا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آج ہم نے دیکھا اللہ نے ان کو کہا تم پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ گویا ساری رحمتیں تو یہ پا گئے، تم نے جس چیز کو تم نے رحمت کہا تھا ان پر کوئی رحمت نہیں ہے، آج ساری رحمتیں تو یہ لوگ پا گئے۔ اس وقت اصحاب آگ جو ہیں جہنم والے وہ پکار کر کہیں گے اے جنت والو انفیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ڈال دو ہم پر، اتنا سا پانی ڈال دو آج ہمیں، یا کم از کم او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں اتنا کچھ کھانے کو دیا ہے تھوڑا سا کھانا ہی پھینک دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما، اس وقت وہ کہیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے حرام کر دیا ہے ہما ان دونوں کو، کھانے اور پینے کو، الکافرین کفار پر۔ تم نے اللہ کے آیات سے تکبر کیا تھا، آج تم پر کھانا اور پینا دونوں حرام کر دیے گئے۔ یہ ہیں اعراف والے جو وہاں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہوں گے جب رحمان چاہے گا ان کی معافیاں، ان کے استغفار، اللہ اپنی نظر کرم سے ان کو معاف فرما دے گا، بالآخر ان کو بھی جنت میں جانا نصیب کرے گا۔ اس کی رحمت کو دیکھیں کہ اللہ ان کا فیصلہ ایک نیکی کی طرف بڑھانے کی طرف کرے گا، گناہ کی طرف بڑھا کر ان کو جہنم میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اب ہم ان شرک کو دیکھیں گے، ان نبیوں کو دیکھیں گے ساتوں کو، اور ان کے شرک کو دیکھیں گے کہ ان کے گناہوں کو دیکھیں گے کہ کس نبی کی امت کا گناہ کیا تھا۔ حضرت نوح کو اللہ نے بھیجا اور نوح کی قوم نے کیا کیا تھا، شرک کیا تھا، تصویر سے ان کے شرک کا آغاز ہوا تھا۔ سب سے پہلے یہ لوگ نیک تھے، نیکی کا دور دورہ تھا، اور صرف ایک بزرگ تھا جس کی بات یہ سنتے تھے ان کو اچھی لگتی تھی، وہ بزرگ فوت ہو گیا۔ لوگوں نے ایک کاغذ پکڑا، اس کی تصویر تراشی، اور حدیث میں آتا ہے وہ کسی انسان کے دل میں جو خیال ڈالا تھا نا وہ شیطان نے ڈالا تھا۔
کہنے لگا تصویر بنا لو، بزرگ بڑا نیک تھا، اپنے گھروں میں جاتے ہو اس کو یاد کرتے ہو، دکھائی نہیں دیتا، چلو تصویر ٹانگ لو، وہ نظر آتا رہے گا تاکہ تم پر اچھا امپیکٹ رہے گا۔ اور انہوں نے تصویر تراش لی، کافی دن گزرے تو تصویر پرانی ہو گئی، کہنے لگا تصویریں تو پرانی ہو ہی جاتی ہیں، مٹی کا تم ایسا انسان بنا لو، اسٹیچو بنا دیا، عبادت میں شرک اور ایسی ہی لغویات اس نے شروع کر ڈالی۔ اللہ نے یہ سب بتا کر کہا کہ یہ سب کچھ ان لوگوں نے اپنے اوپر وبال کا جو ہے انتظام کر لیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس نبی نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے، اُبَلِّغُکُمْ رِسَالَاتِ رَبِّی وَأَنصَحُ لَکُمْ۔ ایک مبلغ کے اندر دو خوبیاں ضرور ہونی چاہیے، وہ لوگوں کا سچا خیر خواہ ہو اور حقیقی علم لوگوں تک پہنچائے، کہانیاں نہ سنائے، اپنی مرضی سے علم نہ دے، علم دے جو حقیقی علم ہو اور پھر لوگوں کا سچا خیر خواہ ہو، اللہ اس کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ یہاں تک کہ کامیابی لوگوں کی صورت میں ملے نہ ملے، جنت کی صورت میں اس کی پکی کامیابی ہے۔ حضرت نوح کے بعد اللہ نے حضرت نوح کا پورا واقعہ جو میں نے آپ کو مختصر ذکر کیا، ان کے بعد سمود کی قوم آ گئی جن پر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دن رات تبلیغ کی، یہ لوگ کہنے لگے کوئی واضح نشانی دکھاؤ، کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ کہ ہم اللہ کو مان لیں، جو دنیا میں ناممکن ہو اس کو ممکن کر دکھاؤ۔ حضرت نوح نے حضرت صالح نے کہا تم یہ فرمائش نہ کرو، اللہ جب معجزات دیتا ہے تو پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، نہ مانے، کہنے لگے مانیں گے نہیں، ایمان لائیں گے نہیں، پہلے دکھاؤ۔ انہوں نے جب فرمائش کی کثرت کر دی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، سب لوگ باہر نکل آئے، ایک بہت بڑی چٹان پھٹی اور اس کے اندر سے دودھ پیتا ہوا چھوٹا بچہ اور اس کے ساتھ اس کی ماں اونٹنی اور اس کا بچہ، اتنے خوبصورت اونٹنی اور اس کا بچہ، تازہ اور اتنے صحیح جاندار، دونوں کا پتھر کے اندر سے نکلنا ناممکن ہے، لیکن اللہ نے نکالا اور ان کو معجزہ دیا۔ ان لوگوں کے معجزے کے ملنے کے بعد انہوں نے اپنے اعمال درست نہیں کیے، پہلے دن اس نے اونٹنی نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو زوال تب دیتا ہے جب انسان کسی چیز میں خود اپنے گناہ کی وجہ سے، اللہ خوشی سے بغیر وجہ بھی کسی کی نعمت نہیں چھینتا، اور ان لوگوں نے جب اپنی بات معجزے کے بعد بھی عبادت اور نبی کی فرمانبرداری نہیں کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ اونٹنی جو تھی، ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی، دوسرے دن کنویں میں سے پورے ملک کے لوگ پانی پیتے تھے، ایک دن دوسرا کوئی نہیں لے سکتا تھا، اونٹنی سارا ہی پانی پی جاتی تھی، ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ ایک دن چارہ اونٹنی چڑھتی تھی، دوسرے دن باقی سارے جانور اس سارے کھیت کھا جاتی تھی۔ یہ اللہ کی آزمائش بن گئی۔ منہ مانگے انعام جب لیتا ہے نا بندہ تو وہ ایسی بری آزمائش بنتے ہیں جو سوچے نہیں جا سکتے، اور اسی طرح ان پر وہ وبال بن گئی، مصیبت بن گئی۔ انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، جب پاؤں کے اندر سے ایک حصے سے کاٹا رگیں، اسی وقت وہ گری اور فوت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا پھر 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ گیا۔ اسی طرح حضرت لوط کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، لوگوں لوط علیہ السلام نے، یہ ابراہیم کے بھتیجے تھے، جب حضرت ابراہیم نے جب اپنے قوم کو چھوڑا، ہجرت کی، حضرت لوط آپ کے ساتھ ہی تھے، اور یہ وہاں سے جب اپنی قوم کو ہدایت کر رہے تھے، ان کی قوم کا گناہ کیا تھا؟ ان کی قوم کا گناہ تھا ہومو سیکچوئلٹی، جس کو کہتے ہیں ہم جنس پرستی۔ مرد اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کے پاس نہیں، مردوں کے پاس جاتے تھے، مرد سے زنا کرتا تھا، یہ ان کا گناہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات سمجھایا، کہنے لگے انکم لتعتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ ہم جنس پرستی ایسا گناہ ہے جس کی معافی باقی تمام گناہوں سے بھی زیادہ مشکل اور ناممکن ہے، اللہ کے رب کو رحم آ جائے۔ اور یہ جو اس کا گناہ ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ وہ قوم ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جب ان پر عذاب آیا تو ان کی بستی، پوری کی پوری بستی کو
7 आसमानों तक ऊपर ले जाया गया, वहां से जाके उल्टा के फेंका गया। इन पर पानी का अजाब आया, इन पर जल्जले का अजाब आया, इन पर नोकीले पत्थर आसमान से, पक्की मट्टी के पत्थर आसमान से आए और बरसाए गए। हालांकि एक एक बस्ती पर एक एक अजाब आता है, इन पर हर तरह का अजाब आया। अल्लाह इनसे इतना सख्त नाराज हुआ, आखिर में अल्लाह फरमाते हैं फंजुर कई फकान आकिबतुल मुजरिमीन, देखो गुनहगार कौम की सजा कितनी सख्त हुआ करती है। फिर हज़रत शुएब की कौम आ गई। हज़रत शुएब की कौम क्या करती थी? लोगों के नाप तोल में कमी करती थी, लोगों का माल उसमें मिलावट करती थी। आप देखेंगे कि 7 नबियों की कौमों का जिक्र है, बड़े बड़े सब गुनाह इसमें आ गए। इनके 3 गुनाह थे। खाने में मिलावट थी, चीजों में मिलावट करते थे, नाप तोल में कमी करते थे, कारोबार में धांधलियां करते थे और हर रास्ते पर बैठ के डाके डालते थे। लोगों के रास्ते पे बैठ के डाके डाला करते थे। जैसे आजकल बॉयज का खड़े होकर दूसरों का मजाक उड़ाना, लोगों के रास्ते पे खड़े होकर उनको तंग करना, ये इनका आम काम था। आप एक नजर देखते जाएं, जरा खबरों को गौर रखें, जरा अपने मुआशरे के अंदर देखें, आपको इन 7 बड़ी बुराइयों में से कोई बुराई है जो अपने माहौल में आज दिख नहीं रही? पाकिस्तान फिर भी जिंदा है, पाकिस्तान में फिर भी अल्लाह रिस्क दे रहा है। अल्लाह नाफरमानों से रिस्क नहीं छीनता, अल्लाह नाफरमानों से घर नहीं छीनता, इल्म, हिदायत, ईमान, नूर छीन लेता है। आज हम में अगर कमी है तो इन चीजों की कमी हो रही है। हमारे ही बच्चे, हमारी ही नस्लें ये सब कुछ कर रही हैं। ये गुनाह इनका था, डाके डालना, चोरी करना, मजाक उड़ाना, लोगों को बिला वजह रुस्वा करना और इसी तरह कारोबार के अंदर जो है मिलावट करना। आज आप चले जाएं बाजार में, एक नमक, सादा नमक जो पाकिस्तान की वाफर पैदावार है, आपको उसमें मिलावट, सुरख मिर्च में मिलावट, हल्दी में मिलावट, चाय की पत्ती में मिलावट, दूध खालिस नहीं है। कोई एक चीज बाजार से लेने जाए तो खालिस मिल जाए, ये कोई ऐसा गुनाह नहीं जो आज हमारे मुआशरे में पाया नहीं जा रहा। सिर्फ उसकी रहमत पर जी रहे हैं, उसके एहसान पर जी रहे हैं। फरमाया, अल्लाह कहते हैं जब मैंने शुएब की कौम को पकड़ा और उन पर अजाब नाज़िल किया, फ़ाख़ज़नाहुम बिग़फ़्ततिन वहुम ला यशऊरून, हमने उनको पता भी नहीं चलने दिया, अचानक अजाब में मुब्तला किया और उनको भी होश भी ना आया था कि उनकी पकड़ इतनी सख्त हो गई कि वो सब के सब धर लिए गए। फिर मूसा का जिक्र आ गया। अल्लाह कहते हैं मैंने मूसा को फिरौन के दरबार में भेजा और अपना हुक्म देकर भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके दरबार में जाकर अल्लाह का नाम, अल्लाह के कलमे को बुलंद किया और उसके बाद उसको दीन की दावत दी, हिदायत की तरफ बुलाया, मगर उसने मुकाबला किया डट कर और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए, तुम क्या कर सकते हो, मेरा मेरा तुम बिगाड़ क्या सकते हो। हज़रत मूसा ने कोई धमकी ना दी और बस उसने कहा कि मौजज़ा दिखाओ। आपने मौजज़ा दिखा दिया, अपने असा को नीचे रखा तो सांप बन गया। उसने कहा अच्छा ये कारीगरी है, तो इसका मतलब तुम जादूगर हो। एक दुरुस्त चीज को एक काफिर उस एंगल से देखता है जो उसकी नजर होती है, उसी चीज को मोमन किस नजर से देखता है, अल्लाह ने जो उसको समझ दी होती है। देखने वाले के जाविया नजर का फर्क होता है, वो चाहे हिदायत पाले चाहे गुमराही पाले। इसी तरह हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कहा, जब इसने ललकारा और कहा कि इकट्ठे हो जाना और सब मुकाबले के लिए इकट्ठे होंगे, हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कहा इस्ताईनु बिल्लाहि वस्बिरू, अल्लाह से सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो, अल्लाह हमारा हामी और नासिर होगा। और आपस में कहने लगे, जब हज़रत मूसा की जो कौम थी आगे से, इस बात से हमें मना किया गया, ए नबी की उम्मत तुम बेसब्री ना हो जाना। हज़रत मूसा की कौम ने कहा, ए मूसा तेरे से पहले भी ऊज़ीना मिन क़ब्ली अन तातियना व मिन बादी मा जीतना, तेरे से पहले भी हम अज़ियत में थे, आजमाए जा रहे थे, तेरे आने के बाद भी अज़ियत और आजमाए जा रहे हैं। ना पहले सुकून था ना बाद में सुकून है। अल्लाह ने कहा है लोगों, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम्हें इस दुनिया में सुकून लेने के लिए नहीं मैंने कहा, सुकून तुम्हारा कहाँ रख दिया गया है, जन्नत में।
تم اپنے لیے یہاں سکون ڈھونڈتے ہو. حضرت موسیٰ کی قوم نے ایسا کہا تھا، اللہ نے کہا تم نہ ایسے کہنا، یہ بے صبری ہے، یہ ناشکری ہے. اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ کی قوم کو پکڑ لیا. بسنین، کئی سال قحط آیا، ان پر مالوں کی کمی ہو گئی، ان پر رزق کی کمی ہو گئی. اللہ کہتے ہیں میں نے ان پر ٹڈیاں نازل کی، میں نے ان کو طوفان سے دوچار کیا، میں نے ان پر مینڈک اور خون کی بارش برسائی، پھر ان کی قوموں کو تباہ کر دیا گیا. جو قوم تباہی سے بچنا چاہتی ہے، جو قوم اللہ کی سزاؤں سے بچنا چاہتی ہے، آزمائشوں سے بچنا چاہتی ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ، اللہ کہتے ہیں تیرے رب کی بھلائی کی باتیں جو میں نے بنی اسرائیل پر پوری کی، تو کب کی؟ بِمَا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا. جب صبر کیا تو میں نے اپنی بھلائیاں ان پر خوب نازل کی، میں نے من و سلوہ اتارا، منہ مانگا ان کو رزق دیا. جب اللہ کی نافرمانی کی تو اس کے بعد میں نے ان کو جو ہے وہ سزاؤں اور تکلیفوں سے دوچار کیا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ. اللہ کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو 30 دن کے لیے اپنے پاس بلایا، علم دینے کے لیے، تورات دینے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، انعام و اکرام کرنے کے لیے. تو میں نے 40 دن کے بعد اس کو واپس بھیجا. 30 دن کے لیے بلایا، 40 دن کے بعد واپس بھیجا. اللہ کہتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، جب وہ سب کچھ اللہ نے دیا، تورات دی، انعامات دیے، احکام شرعی دیے، جب وہ لے کے اپنی امت کے پاس آئے تو امت کہنے لگی ہم کیسے مانیں کہ یہ تمہارے رب نے دیے ہیں، تم نے خود ہی نہ لکھ لیے ہوں. شک تو کبھی ختم نہیں نہ ہوئے، شک تو نبیوں پر بھی ایسے ہی کیے گئے. ہمیں کیا پتا رب نے دیے ہیں، چلو ہمیں ساتھ لے کر جاؤ، ہمیں بھی دکھا کے لاؤ کہاں دیے ہیں. حضرت موسیٰ لے کر چل پڑے. 70 بندے، اب پوری قوم اٹھا کر تو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، 70 بندے چن لیے، 70 بندوں کو ساتھ لے کر گئے. اور جا کر جو 70 بندے لے کر جانے لگے وہ بڑے قابل، سمجھدار، باشعور لوگ تھے اور وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. ان کو لے کر آسمان پر نہیں، کوہ طور پر چلے گئے. وہاں اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا ان لوگوں کے سامنے، لوگوں نے آواز کو سنا، ساری بات ہوئی. اس کے باوجود کہنے لگے چلو یہاں تک آئے گئے ہیں، اللہ کو دیکھ لیں. اے نبی جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے کہا اے نبی امت محمد کے ساتھ ساتھ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پچھلی قوموں کے یہ حالات تھے، تمہاری قوم بھی ایسے ہی کرے گی. جو نہیں مانتا نا وہ ایک پر نہ جو مانا اس نے 10 پر بھی نہیں ماننا، اس نے اگلے پر بھی نہیں ماننا، اور جس نے ماننا ہے اس نے پہلے قدم پہ مان لینا ہے. اللہ کو یہ بات بری لگی. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو بجلی نے پکڑ لیا. اللہ نے کہا اچھا موسیٰ اگر تو ان کے لیے اتنا اصرار کرتا ہے نا، اگر اس پہاڑ پر میں اپنی تجلی کروں گا، اگر یہ پہاڑ باقی رہا تو مجھے تم بھی دیکھ سکو گے، لوگ بھی دیکھ سکیں گے. اللہ کی ایک تجلی، صرف ایک، اس کے بارے میں آتا ہے آخری انگلی کا ایک جو کور ہوتا ہے، اللہ نے وہ ظاہر کیا اور وہ پہاڑ آج تک سرما بنا ہوا ہے. وہ پہاڑ سرما بن گیا اور 70 کے 70 لوگ فوت ہو گئے. حضرت موسیٰ سائے کا بے ہوش ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے. پھر ہم اٹھ کے رونے لگے. اللہ جب میں واپس جاؤں گا اکیلا، لوگ کہیں گے ان 70 کو ساتھ لے کے گیا تھا، قتل کر کے واپس آ گیا. میری تو پھر شامت آ جائے گی، لوگ تو مجھ پر پھر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے کہا موسیٰ ان کو زندگی دی، پھر ان سب کو اللہ نے زندہ کیا، پھر واپس آئے. قرآن کہتا ہے خود یہ منظر دیکھ کر آئے اور آ کر پھر بدل گئے. ہدایت نصیب والوں کو ملتی ہے، یہ پھر بدل گئے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو میری جو ہدایت ہے، میری جو رحمت ہے، یہ صرف دلوں کو اللہ کی رحمت کے ساتھ یؤمنون بالغیب، غیب پر ہی جو ایمان لاتے ہیں لے آتے ہیں. اب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اے نبی جو تیرے پیروکار ہیں، جو رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کو صرف اس نبی کی پیروی کرنی ہے اور معجزات اور ڈیمانڈ نہیں کرنی. نبی کی بات ماننی ہے، سماع و طاعت کرنی ہے، دل بچھا کے کرنی ہے، سوالات نہیں کرنے، اعتراضات نہیں کرنے.
کیونکہ اللہ پوری پچھلی قوموں کا منظر سامنے رکھ رہے ہیں. لوگوں نبی کی پیروی کرو، یہ نبی تمہارے اوپر وہ ہے جو تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، ناپاکی کو حرام کرتا ہے. تمہارے جو گلے میں بوجھ لادے ہوئے تھے تمہارے آباء و اجداد پر، شرک کے، مصیبت کے، وہ سارے بوجھ یہ نبی اتار دیتا ہے. اور اس نبی کی شان کیا بیان کی جائے. اے لوگوں، جو اس نبی کی تعظیم کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اللہ اس کو نور عطا کرے گا. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس نبی کے پیروکار ہی اب کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ کی جنت کا سرٹیفکیٹ صرف یہ لوگ پانے والے ہیں جو امت محمدیہ میں رہ کر اپنے نبی کے پیروکار ہوں گے. وگرنہ اس نبی کے جو بات نہیں مانے گا اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کا عذاب ہوگا اور جنت کا سرٹیفکیٹ اس کو نہیں دیا جائے گا. اختتام پر جو اس پوری کی پوری سورہ کا لیسن ہے، وہ لیسن یہ ہے کہ جو والذین یمسکون بالکتاب اقاموا الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں، اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اللہ کے وعدہ الست کو یاد رکھنے والے ہیں. وعدہ الست کا پتہ ہے نا، جو روحوں سے وعدہ لیا تھا. اللہ نے کہا تھا کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قرارنا بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. اللہ کا فرمان ہے جو ان وعدوں کو یاد رکھنے والا ہے، جو اللہ کے نبی پر ایمان لانے والا ہے، اللہ اس کو دنیا میں ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کو جنت سے محروم نہیں کرے گا. اللہ سے دعا ہے پروردگار اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.